اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میرا پسندیدہ ٹاپک جو عدل و انصاف ہے، تو آج بھی میں کچھ اسی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ موجودہ ملک خدا داد پاکستان میں جو حالات جا رہے ہیں تو ان کا تعلق بھی ڈائریکٹ عدل و انصاف کے فقدان سے ہے، یعنی جو گمبھیر حالات جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، کل اور پرسوں کی بات ہے غالباً کہ ایک شادی ہال میں کچھ لوگوں نے اپنی دشمنی کے سلسلے میں فائرنگ کر کے 4 انسانوں کو قتل کر دیا۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت یہ واقعہ ہے۔ ابھی دشمنی ہے، اگر آپ کی ٹھیک ہے، ہوتی ہیں لوگوں کی دشمنیاں، تو اس کے لیے یہ ایونٹ منتخب کرنا کوئی ضروری نہیں تھا۔ دوسری بات کہ اب پتنگ بازی کی اجازت پھر دے دی گئی ہے لاہور میں، تو ہم تو اس کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ یہ بالکل ناجائز کام ہے اور یہ نقصان دہ اور فضول خرچی ہے۔ یہ دنیاوی لحاظ سے بھی اور مذہبی لحاظ سے بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے سوسائٹی میں۔ اس کے علاوہ موسم ہے آج کل سردی کا، اور جو برفانی علاقوں سے گیم برڈز ہیں، شکاری پرندے، وہ نقل مکانی کر کے دھڑا دھڑ پاکستان میں بھی آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کی توجہ اس طرف کروانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب میں عدل و انصاف کی بات کرتا ہوں تو یہ عدل و انصاف صرف انسانوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ ایک ایک ذرے کے لیے ہوتا ہے، ایک ایک سپیشیز کے لیے ہوتا ہے، ایک ایک جنس، ایک ایک ہر چیز، یعنی کہ اس میں جانور کیا، درخت کیا، حجر کیا، شجر کیا، یہ پانی، دریا، سمندر، یہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ حکومت نے اس وقت جو کچھ اقدامات کر رکھے ہیں وہ میرے خیال میں بالکل ناکام ہے اور ناکافی ہیں، کیونکہ ایک تو ان کے ذریعے سلیکٹو قسم کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ ان کا فلسفہ بے شک بہت اچھا ہے، لیکن کام جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑ رہا، نہ جرائم کے پہ فرق پڑ رہا ہے، نہ ہی کسی اور لا قانونیت پہ جو ہے وہ کوئی فرق آ رہا ہے۔ روز ہم جب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں یا پرنٹ میڈیا دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہاں سے تو سننے میں، دیکھنے میں، پڑھنے میں، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں اتنا خون پاکستان میں بہایا جا رہا ہے، اور اس طرح یہ تعلق اس کا ڈائریکٹ اس حیوانیت اور یہ جو وحشی پن ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق تو بنتا ظاہر ہے رول آف جسٹس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ نہیں ہے ظاہر ہے پاکستان میں۔ دوسرے نمبر پہ بات میں یہ کروں گا کہ CCD کا ایک محکمہ بنایا ہوا ہے، یہ محکمہ یعنی اسداد جرائم کے لیے ہے، مگر بات یہ ہے اصل میں کہ جب تک آپ پاکستان کی عوام کو غیر ضروری اور بلا وجہ بے تحاشا اسلحہ اور گولہ بارود رکھنے پر سزائیں نہیں دے گے یا اس کی مخالفت نہیں کریں گے، تو ان اداروں کے بنانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، کبھی ہوتا تھا بندوں کے پاس ریوالور ہوتے تھے اور یہ 7mm رائفل اور یہ 12 بور بندوق، تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ اتنے جرائم نہیں ہوتے تھے۔ اب کیا ہے کہ یہ ہر چیز میں، چاہے انسان بچتا ہے یا نہیں بچتا، جانور بچتا ہے کہ نہیں بچتا، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ ہے کہ گولیاں بیچنی ہیں، اپنی بندوقیں بیچنی ہیں، اور اس طرح یہ معاملہ آ جاتا ہے ایک قسم کا۔ یہ بھی کیپٹلزم کی ایک یہ نشاندہی کرتا ہے اس طرح۔ اس کی ایک میں دوسری مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، جو آج کل جانوروں یعنی پرندوں اور جانوروں پہ جو عذاب نازل ہوا ہے یہ آٹومیٹک گنز کا، آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، سیم انسانوں کی طرح جیسے کلاشنکوف کا استعمال ہو رہا ہے، اور اس طرح راکٹ لانچرز کا استعمال ہو رہا ہے، اور اسی طرح اور جتنے بھی بورز کے وہ آٹومیٹک جو اسلحہ ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، تو اس سے انسانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، معاشرے کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، ہر طرف قتل ہی قتل، خون ہی خون، سارا ملک جو ہے وہ خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ بخدا کوئی دن خالی نہیں جاتا جب کوئی شریف آدمی جب کوئی انٹرنیٹ دیکھے یا کوئی اخبار پڑھے یا ٹی وی پہ سنے تو آگے سے وہ قتل و غارت گری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صاحب اقتدار لوگوں کو سوچنا چاہیے، یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ پہلے نمبر پر تو لوگوں کی صلح کروائیں لوگوں کے درمیان۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عوام میں اسلحے کی اتنی بھرمار ہے، چاہے وہ لائسنس یافتہ ہے چاہے غیر لائسنس یافتہ ہے، ان کو اکٹھا کریں، ان کو واپس لیں اور دوبارہ ان کو وہ ایک گھر میں ایک ہتھیار کا ہونا کافی ہے، اور وہ بھی آٹومیٹک یا فل آٹومیٹک یا سیمی آٹومیٹک نہیں ہونا چاہیے۔ پچھلے دور کی طرح صرف اور صرف 12 بور گن جو ہے نا وہ کافی ہوتی ہے۔ اس کو وہ شکار میں بھی پورے آتی ہے، اس کا مقصد پورا ہوتا ہے شکار میں بھی، اور اس طرح کوئی اپنی حفاظت کے تحت بھی اگر کوئی رکھنا چاہے تو ٹھیک ہے۔ یہ جو اسلحے کی فراوانی اور بھرمار ہے، اس سے جو ہمارے جانور ہیں، جو پرندے ہیں، وہ ان کا حال دیکھ لیں۔ اب پہلے کوئی ایک 12 بور سے فائر کرتا تھا، کوئی 2 3 4 کو برڈز وہ شکار کرتا تھا، دوسرا کارتوس جو لوڈ کرنے سے پہلے دوسرے جانور بچ جاتے تھے۔ بھائی اب تو میں کیا کہوں، اتنی افسوسناک میں پکچرز دیکھتا ہوں اور یہ کلپس آتے ہیں، وہ شکاری لگاتے تو اپنے بڑے وہ مشہوری کے لیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ وہ آٹومیٹک اسلحے کے ساتھ وہ اگر بندوق کا استعمال کر رہے ہیں 12 بور کا، تو وہ بھی ان کے پاس ریپیٹر گنے ہیں۔ ریپیٹر گن سے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ 5 سے لے کے کوئی 7 8 کارتوس اس میں لوڈ ہوتے ہیں ایک ٹائم میں، تو وہ ایسے فائرنگ کرتے ہیں جانوروں کے اوپر اور پرندوں کے اوپر کہ پورے کا پورا غول جو ہے وہ بیچارے کو تباہ کر کے اور اڑا کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ ضائع ہو کے بیچارے پرندے تڑپ تڑپ کے جان دے دیتے ہیں۔ تو یعنی اس لحاظ سے تو میں کہوں گا کہ یہ ہوتا ہے اصل میں انسانوں اور جانوروں کے قتل عام میں یہ ان ہتھیاروں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، اور دوسرے نمبر پہ انسانوں کی نیشتوں کا ہے۔ تو شعور تو کسی کے قریب سے نہیں گزرا، کسی کو بات کہیں اگر کسی سے کریں تو وہ وقتی طور پہ سن کے اس کی تائید تو کر دیتا ہے، لیکن عمل کرنے کی طرف تو اللہ معاف کرے کوئی آتا نہیں ہے۔ تو یہ ایک اگر حکومت وقت یہ چاہتی ہے کہ بھی ہم نے ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہے، تو یہ جو اس کی کازز ہیں، جو وجوہات ہیں، ان پہ مہربانی فرما کے تو توجہ دیں۔ اس طرح محکمے بنا لیں، فورسز بنا لیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ ایسے کا ایسے ہی رہے گا، آوے کا آوے ہی بگڑا رہے گا۔ اور پھر میری یہ گزارش ہے کہ عدالت کو ایکٹیویٹ کریں، عدالت کو ان ایکشن کریں، اس طرح یہ کام نہیں چلے گا، اور رول آف جسٹس جو ہے وہ اپنے ملک میں اس کو لائیں، بلکہ اس کو قائم کریں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسے روزانہ کی بنیاد پر مرتے جا رہے ہیں۔ کیا کچھ لوگوں کا کوئی آبادی کم کرنے کا پروگرام ہے؟ پہلی مصیبتیں یہاں پر جو ہے وہ سانس نہیں لینے دیتی کسی کو بھی، مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کے علاوہ بے روزگاری ہے، بے چینی اور بے قراری ہے، اور اوپر سے یہ جو خون بہہ رہا ہے مسلمانوں کا کہہ لیں یا پاکستان کے یہ عوام کا، اور وہ عوام آپس میں فرسٹریشنز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ لڑ کے ایک دوسرے کو مارے جا رہے ہیں۔ تو بہت خطرناک اور بہت نازک جو ہے وہ صورتحال ہے۔ تو اس سے ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ عوام بیچاری تو نہتی ہے، وہ کیا کرے، اس لحاظ سے نہتی کہہ رہا ہوں کہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں کوئی سوسائٹی کے لیے کوئی اچھا کام، وہ بیچارے وہ ناطاقتی ہے، ان میں بے بسی ہے، وہ جکڑے ہوئے ہیں، وہ کر نہیں سکتے کچھ بھی، کیونکہ ان کو کسی قسم کی نہ کوئی اخلاقی سپورٹ ہے، نہ کوئی آئینی قانونی سپورٹ ہے۔ وہ بیچارے بس دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور چپ کر جاتے ہیں، اور کیا کریں۔ یہ جن کا کام ہوتا ہے یہ بہرحال انہیں نہیں کرنا ہوتا ہے، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں فرما دیا تھا معاذ اللہ کے قصاص میں زندگی ہے۔ اگر عدالتیں جو ہیں وہ لوگوں کو انصاف دیں تو یہ اتنی قتل و غارت گری کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چند گزارشات تھیں۔ یہ اس طرح کی باتیں کر کے ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے بھائی سارے جانتے ہیں، صرف یہ اپنے اندر کا ایک غبار ہوتا ہے جو بندہ نکال لیتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بھئی اس امید کے ساتھ کہ چلیں کوئی وائرل ہوئے گا یہ پیغام، تو چلو کوئی کروڑوں میں سے کوئی 1 یا 2 بندوں کو کوئی اپیل کر جائے، اگر وہ بھی اگر والی بات ہے، اور کوئی عمل انسان کرنا شروع کر دیں، یہ توجہ دلانی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں اس کا مقصد ہوتا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست اور
تحمل اور بردباری جیسی نعمتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔